حکم یہ ہے بچوں کے پاس، گرو کے پاس، کسی مہاپروش کے پاس، افسر کے پاس کبھی خالی ہاتھ مت جاؤ. جو خالی ہاتھ جاتے ہیں خالی آتے ہیں. جو خالی ہاتھ جاتے ہیں وہ خالی آتے ہیں. ہماری سب کا دیکھو، رشی لوگ جنگل میں رہتے تھے، راجاؤں کے پاس آتے تھے، ان کے پاس دعوت تو نہیں ہوتی تھی، وہ یج کی سمجھا لے آتے تھے، یج کرانے کی سمجھا لے آتے تھے جنگل سے، یا یجوں کے بیچ لے آتے تھے. جو بچوں کے پاس تم جاؤ، بچے کو کبھی خالی ہاتھ بچے کے پاس مت جاؤ، کچھ چیز اس کو آفر کرو، تب وہ تمہاری طرف توجہ دے گا. کسی نے کہ سچے سنت کے درشن کرنے ہوں تو 1 سال کا یا 6 مہینے کا بچہ اس کے درشن کرو. جو اس بچے کے من کی حالت ہوتی ہے ایک سچے سنت کی وہ حالت ہونی چاہیے. نہ کسی سے پیار ہے، نہ کسی سے وروھ ہے، نہ کسی کا خدا کو یاد کرتا ہے، نہ رام کو یاد کرتا ہے، نہ کرشن کو یاد کرتا ہے. میں نے اب کسی کو یاد نہیں کرتا. اب میں نام نہیں جپتا، نام مجھے جپتا ہے. مایا پھیروں نہ ہر بدوں، مخ سے کہوں نہ رام، میرا رام مجھے جپے تب پاؤں بسرام. جپتا تو وہ پہلے بھی تھا، مگر میں پرم میں تھا، میں جپتا تھا. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ رام ہر وقت مجھے جپتا ہے. رام کیسے مجھے جپتا ہے؟ رام ہے پرکاش اور شبد، وہ تو ہر وقت میرے اندر تھا. جب پیدا ہوا تو اس وقت سے اندر میں تھا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرے اندر میں تھا. وہ تو ہر وقت مجھے جپتا تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. اور یہ پتہ باہر کا گرو دیتا. اس واسطے میں نے اپنے آپ کو پبلک کو ظاہر کیا ہے کہ میں سنت سدگرو وقت ہوں. تو ایسا کہنے سے مجھے کوئی سرخاب کا پیر نہیں لگ گیا، کوئی دم نہیں لگ گئی، کوئی سینگ نہیں پیدا ہو گئے. سدگرو نام ہے سچے گیان کا. سچی بات کہتا ہوں آپ لوگوں کو. یہ جو پروس کری کو کھولا پچ رنگ کا بہو کرت دلالے، جا کے ہاتھ بویک ہے کر دیت سوائی. سمجھ بوجھ کے زیادہ بیعت کرو. اور ہم بائیوں کو کر کے بیعت کرتے ہیں. تمہارے اندر جس قسم کی پرکرتی، جن جن سیاروں کی کرنوں سے تمہارا دماغ بنا ہے، سنیچر، راہو، سورج، چندرما جس جس جگہ پر پڑے ہیں، اس کے مطابق تمہارے اندر ویسے خیالات پیدا ہوں گے. اس سے علیحدہ ہو نہیں سکتے. جس گرہوں میں انسان کی پیدائش ہوئی ہے، جس کو سورج یا بدھ یا برہسپتی لگن میں ہے، یا 9ویں گھر میں ہے، یا 5ویں گھر میں ہے، وہ اپنے اندر پرکاش دے سکتے ہیں. جن کو ایسی گتی نہیں آئی ہوئی ہے وہ پٹھے ہو کے مر جائیں، وہ کبھی نہیں دیکھ سکتے. 35 سال ہو گئے لوگوں کو نام لیے ہوئے. سامنے آگے بات تو کریں. کیونکہ ان کا ٹائم نہیں ہے. یہ چیز ہر ایک آدمی کے حصے میں نہیں آتی نہ، مگر منزل مخصوص پر سب پہنچ سکتے ہیں. آپ میرے بات کو سمجھیں. میں یہ جو پترنگ، یہ جو ابھیاس ہے، جس قسم کے تمہارے جذبات ہیں، جس قسم کے تمہارے خیالات تم نے کتابوں کے لیے پڑھے، جو کچھ تمہارے ماں باپ کا سنسکار ہے وہ آئے گا. یہاں عورتیں بیٹھی، میں ان کو صاف کہنا چاہتا ہوں، تم ہو اپنی اولاد کے بنانے والی، دوسرا کوئی. جس قسم کے خیالات
ماں کے ہوں گے، جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوگا وہ سنسکار اس بچے پر جائیں گے. جس طرح اب منو کی مثال میں دیا کرتا ہوں. اب منو ارجن کی وائف کے پیٹ میں تھا نا، تو اب منو ارجن جو تھا یہ چکر بیچنے کا ذکر بتا رہا تھا اس کو، اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. تو اس وقت تک تو وہ جاگتی رہی، اور جب اس نے اس سے نکلنے کا ذکر کیا وہ سو گئی. تو اب منو نے چکر بے کا سنسکار دیا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، تم ماتاؤں ہو، میرے پاس آتی ہو، لڑکیاں ہو، کچھ لے جاؤ میرے پاس سے. گنگا بہ رہی ہے، نہاؤ تو نہیں تو کم سے کم ٹھنڈی ہوائیں لے جاؤ. تمہارے من کے اندر جس قسم کی، میں مثال اب منو کی تھی، دوسری مثال میں دیتا ہوں اکبر کی. ہمایوں دشمن سے بھاگا ہوا جنگل میں چھپا ہوا تھا، اکبر اس کی بیگم کے پیٹ میں تھا. تو جب بیگم اکیلی بیٹھی تھی جنگل میں تو ہمایوں اوپر سے گیا تو وہ نقشہ بنا رہی تھی اپنے پاؤں پر یا زمین پر. وہ پوچھتا ہے کیا کرتی ہے بیگم؟ انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں جو میرے گھر میں لڑکا پیدا ہو وہ اتنے ملک کا راجا ہو جو میں نقشہ کھینچ رہی ہوں. یہ اس کی خواہش تھی. اونچی بات کو تو تم نہیں سمجھ سکتے ہو، جس بات کو سمجھ سکتے ہو اچھی اولاد پیدا کرو. نیشن کو بنانے والی تم ماتائیں ہو. اگر یہ لیڈر بنا سکتے ہوتے تو مہاتما گاندھی بنا جاتا. کہاں گیا اس کا سراج کا سپنا؟ کیا سراج آیا ہوا ملک میں؟ یہاں تو نرگ راج آیا ہوا ہے، سراج کہاں ہے یہاں؟ کیوں کہ یہ قصور ماتاؤں کا ہے یا ہمارا؟ ہم شراب پیتے ہیں یا کام کے جذبے میں آتے ہیں، عورتوں کے پاس جاتے ہیں، بچے ٹھہر جاتے ہیں. ان بچوں سے تم یہ امید کرو کہ وہ ملک کے لیے کچھ فائدہ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تم آؤٹ آف کنٹرول ہو کہ عورتوں کے پاس جاتے ہو. اب آج کل دیکھو اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے، کسی میں کنٹرول ہے، ایک دوسرے کے برخلاف ہر ایک آدمی کیچے اچھال رہا ہے. کیوں ہے؟ کہ یہ ماؤں کا قصور ہے اور بچوں کا قصور ہے. اگر ابمنو ماں کے پیٹ میں رہ کر جب ماں سوچتی تھی چکر بیچنا، وہ چکر بیچ سکتی تھی. تو جب 5-4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں، اسی پش بھوگ کرتے رہتے ہیں، ماں کام آتے ہوتی ہے. تم کیسے امید کر سکتے ہو کہ جو بچہ پیدا ہوگا، ہاں لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ قبل وقت کامینہ ہوگا؟ کوئی روک نہیں سکتا. یہ سائنس ہے. میں نے اگر وہی کام کرنا ہوتا جو دوسرے مہاتما کرتے ہیں تو مجھے نئی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں تھی. کوئی سنت، کوئی مہاتما کوئی ایسی تعلیم دیتا نہیں ہے، اور اس سے نتیجہ یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا. اگر ہماری اولاد آج خراب ہے تو ہم خراب ہیں، ہماری غلطی ہے، اولاد کا کوئی قصور نہیں. تم جس قسم کی بیج ڈالو گے بیج میں غلطی ہے. کنک کا بیج دانا خراب ہے، تم زمین میں ڈالو تو پودا کتنا بڑا ہوگا. ایسے ہی ہمارے خیالات، ماتاؤں کے خیالات بچے پیسے کرتے ہیں. بچہ پیٹ میں ہے، اچھے خیالات رکھو. میں اسی واسطے عورتوں کا گرو عورت بنا رہا ہوں. سب میں استریوں کا گرو استری اسی واسطے بنا رہا ہوں. یہ ایک تو یہ ہوگا اور کچھ نہیں، پیسہ لے جائے گی نا، کپڑے لے جائے گی،
چھت تو نہیں لے جائے گی. میں اس کے برخلاف ہوں کہ عورتیں جا کے پرش مہاتماؤں کے پیر دباتی پھریں. نہ، یہ غلط. تو جس گھر میں کلہ ہے، جس گھر میں کلیش ہے، جس گھر میں میاں بیوی کی نہیں بنتی، وہاں تم بچے تو پیدا ہو جائیں گے. یہ منگلی کے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں بچے منگلی پیدا ہوتے ہیں. اس کی کارن کیا ہے کہ خاوند اور بیوی کے دل ایک نہیں ہوتے. وہ تو سبھاوک ایک طریقہ ہے، اس لیے کچھ بھوک کرتے ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے. منگری کیوں ہوتے ہیں پیدا؟ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ من کے اندر وہ سچا ہت اور پریم نہیں ہے. یا استری میں قصور ہے یا خاوند میں قصور ہے، کیا کام ہے نہیں. اس وجہ سے میں یہ چھاپا پٹیا، میں سکھی نہیں ہوں اس کام سے. آپ کو سچ کہتا ہوں اور درد دل سے کہہ رہا ہوں، مگر میرا کرم ہے پچھلے جنم کا اور گرو کا حکم تھا کہ چورا چھوڑنے سے پہلے تعلیم کو بدل جانا. تعلیم کو بدل جا رہا ہوں. تو تمہارے اندر جو کچھ بھی نظر آئے گا تم کو، جو کچھ بھی تم سامنے کر کے دیکھو گے، وہ تمہارے ہی جذبات ہوں گے. اس کا ثبوت میں آپ کو بہت کچھ دیتا ہوں. دیکھو کسی مسلمان کے اندر، وہ بھی دیسی راستے جاتا ہے، انتر صوفی، کیا کبھی اس کو رام کے درشن ہوئے؟ کیا اس نے کبھی ہنومان یا سیتا دیکھی؟ شیو جی اس کے اندر آئے؟ مسلمان کے اندر نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ اس کو خیال نہیں. کیا کسی ہندو کو محمد نظر آیا؟ جیسے کرائسٹ نظر آیا ابیاس میں؟ بتاؤ، نہیں آیا. یہ ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ پچرنگی پھلواڑیا یہ ہے کیا؟ چندر کمل، ترکٹی، سن، مہا سن، بھگل گفا ہے کیا؟ یہ جس قسم کا تمہارا من ہے اس قسم کے ہی دش تم کو تمہارے اندر نظر آئیں گے. جیسے سنسکار تم کو پڑے ہوئے ہیں وہ نظر آئیں گے. جو خیال تمہارے اندر پیدا ہوا ہے وہ آئیں گے. اس واسطے جس قسم کے خیالات رکھ کر کے ماتائیں یا بچے پیٹ میں ہوتے ہیں، جس قسم کا وچار رکھیں گے وہ ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں سچا واقعہ اخبار کا. ایک اغیر کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جو حبشی کی شکل کا تھا. اس نے دعویٰ کر دیا اپنی والد پر کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. اور کیا دیا میرے خاوند کا لڑکا ہے. یہ اخبار میں نکلا تھا. اب ان کا خون ملایا گیا، ٹھیک باپ کے ساتھ مل گیا. اب جج کے لیے بڑی مصیبت آئی، فیصلہ کیا کرے. جج سمجھدار تھا، وہ اس کے مکان پر گیا. چلو جہاں وہ عورت رہتی تھی اس کمرے میں حبشی کی فوٹو تھی. اس کمرے میں حبشی کی فوٹو تھی اور وہ جو عورت تھی وہ اس فوٹو کو دیکھتی رہتی تھی. تم سمجھ گئے میری بات کو؟ بچہ اس کے پیٹ میں تھا، اس فوٹو کو دیکھتی رہتی تھی. اس واسطے اس لڑکے کی شکل اور صورت میں حبشی بنا گیا. کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ میں وہ تعلیم دینا چاہتا ہوں جس سے تم لوگوں کی زندگیاں بن جائیں، تمہاری اولاد اچھی ہو جائے، تمہارا دین بھی بنے، تمہارا دھرم بھی بنے، تمہارا ایمان بھی بنے اور تم کو مکتی بھی ملے. یہ بات تم نے یہ دیکھا ہوگا. میرا رنگ فیئر ہے، میری لڑکیوں کا رنگ فیئر ہے، مگر پدم کا رنگ تھوڑا کالا ہے.
کیوں کالا ہے؟ کیوں کالا ہے؟ تم کو میں وہ باتیں بتاتا ہوں جو رات کی ہیں. مینسس کے بعد میری وائف نہا کے جب باہر نکلی تو ایک کالو کالو کانجے والا ہوتا تھا میرے پاس، اس کا بالکل کالے سیاہ رنگ کا. اس کو میں سمجھا بیٹا بھی میرے گھر والے فلانا کام کیا. تو جب وہ دروازے پہ کھڑا ہوا، اندر سے باتھ روم سے میری وائف نکلی آفٹر مینسس ٹیکنگ باتھ. تو جب میں شام کو گیا گھر میں، میری وائف میرے گل پڑ گئی کہ تمہیں اس کو میں نہ آگے آئی، کایا کٹوری کو سامنے میرے آیا. اس کا سنسکار جو پڑا اس واسطے اس کے رنگ میں تبدیلی آئی. میں وہ باتیں تم کو بتا رہا ہوں، اگر تم ان پر عمل کرو گے، ماتاؤں بہنوں بھائیوں بیروں بزرگوں، تمہارا بھلا ہوگا. آپ سمجھتے مطلب زندگی کے گزارنے کا رستہ بتاتا ہوں آپ کو. ہم دکھی کیوں ہیں؟ کوئی لڑکے سے دکھی ہے، کوئی آڑے سے دکھی ہے، کوئی بھائی سے دکھی ہے. ذمہ دار کون ہے؟ اگیان. ہم کو سچائی کسی نے بتائی، مجھے خود افسوس ہے. میرے باپ نے مجھے کوئی نصیحت نہیں کی. ہم نے جو غلط کام سیکھے وہ ہم جماعتیوں سے سیکھے. ہمیں کیا پتا تھا؟ تم لوگوں کو میں تو اب بے شرم ہو گیا. میں تو سب کو کہتا ہوں لڑکوں کو، لڑکے ماں لڑکیوں کو ساری بات سمجھائیں، لڑکا ان کو سمجھائے تاکہ وہ نہ سمجھیں تو ان کی سر کی ڈیوٹی کی ذمہ داری ختم ہو گئی. سمجھ کے میری بات کو میں نے کیا کہا کہ یہ جتنا ابھیاس تمہارے اندر ہے یہ آسان ہے. آسان ہے. کئی ایسے پرکرتی والے ہیں جن کے اندر خاص درجہ ہی نہیں کھلتا، تو کوئی حرض ہی نہیں کھلتا. تو کیا ہم نے پہنچنا تو آگے ہے، ہم نے پہنچنا تو آگے ہے. کہاں ہم نے سار شبد کے پاس جانا ہے. یہ تو ابھیاس اس لیے کرایا جاتا ہے کہ تمہارے من کو ٹھہرنے کا موقع ملے. تمہاری مرضی ہے تم رام رام سے ٹھہرا لو، تمہاری مرضی ہے 5 نام سے ٹھہرا لو، تمہاری مرضی ہے وکیل چند کے دھیان سے ٹھہرا لو، تمہاری مرضی ہے رام سے ٹھہرا لو، تمہاری مرضی ہے کرشن کے روپ سے ٹھہرا لو. جہاں تک من کو ٹھہرانا ہے مگر بویگ لینا ہے. بویگ بغیر کسی کامل گرو کے نہیں آئے گا. نوجوان بیٹھے ہوئے یہاں پوچھو تم کیا کرتے ہو؟ تم نے بچپن میں کتنی غلطیاں کھائی ہیں؟ پھر جب بڑے ہو جاتے ہو تو پھر ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے پھرتے ہو. برا نہ ماننا میری بات کو. سادھو ایسا چاہیے سچی کہے بنا کہ ٹوٹے کے جڑے بچن نہ بیٹھا جا. میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کوئی میرے سنگ میں تم ضرور آؤ. آپ کی جی چاہے آؤ، آپ کا جی چاہے مت آؤ. میرے سے میں تو ڈیوٹی جانے لگائی تھی. تعلیم فقیر چوہا چھوڑنے سے پہلے تعلیم کو بدل جانا. میں تعلیم کو بدل چلا اور سچائی کے ساتھ بدل چلا، مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہی فائنل ہے. سمجھے میری بات کو میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ کڑی کو بھاو کھولا پنچ رنگ گاو کرتے دلالے، جا کے ہاتھ بویک ہے کر دیتے سوائی. تم یاد نام جپتے رہو. اگر تمہارے من کے خیالات شدھ نہیں ہیں وہ نام تم کو کھا جائے گا. میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ نام جپنے جب تم سمرن کرتے ہو، دھیان کرتے ہو، کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ول پاور بڑھ جاتی ہے. یہ تجربہ مجھے ہوا نا. میں باہر جاتا ہوں، دکھیے میرے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں دھیان کیا کرو.
تو جن کا دھیان بن جاتا ہے ان کے کام ہو جاتے ہیں. اور کریڈٹ ہل ہولینس پنڈت فقیر چند کو ملتا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات کو کہ نہیں؟ حالانکہ فقیر چند پڑھوے نے کچھ بھی نہیں کیا. اسی واسطے میں کسی اجانی ستسنگی کے گھر کی کوئی چیز کھاتا نہیں. اگر باہر جاؤں کھا بھی آیا ہوں تو میں نے یہاں آ کر کے 75 روپے دیے ہیں. منگل میں 50 وہاں رسید کاٹی، 25 یہاں دیے. ان کے گھر کے گیا تھا پٹنہ کے گھر، وہاں روٹی مفت کھا کے آیا. کئی کچھ چیز لے کے گیا تھا وہ دے آیا بچوں کو، تو فیصلہ پورا کر دیا. نہیں، آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیوں کہ دوسرے کو تم کو جو کچھ ملنا ہے تمہارے دھیان کی شکتی سے ملنا ہے. کسی گرو نے، کسی رام نے باہر سے آ کر کے تمہاری مدد نہیں کرنی. تم بھوج میں ہو، اور اسی بھول میں آ کر کے انسانی نسل بچ گئی مذہبوں میں. تمہارا دھیان کی شکتی ہے. جس طرح میسم ریسم والا پہلے کہرا نشان بنا لیتا، اس کو دیکھتا رہتا، آنکھ نہیں چمکتا. تو جب اس کو پھول نظر آنے لگتا ہے تو اس میں طاقت آ جاتی ہے. میں کئی دفعہ پہلے باہر جاتا ہے، کئی لوگ کہتے بابا جی ہم تو آپ کو درشن کرتے ہیں، آپ تو معلوم نہیں ہوتے، ہم کو تو مہارشی جی نظر آتے ہیں. حالانکہ وفاداری نہیں کی مزیداری ہے. بات کیا تھی کہ وہ میری طرف دھیان سے دیکھتے رہتے ہیں، خیال تو ان کے اندر مہارشی جی کا ہے. اس واسطے میری شکل ان کے اپنے خیال سے مہارشی جی کی معلوم ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں مہارشی جی بن جاتا ہوں. جو کچھ ہے تمہارا اپنا یہ خیال ہے. اس واسطے ابھیاس کے درجے میں کسی کامل گرو کی کو بتایا کرو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. لوگ کتابوں کو پڑھ کر کے حوالے دیتے ہیں. میں کتابوں کو پڑھ، مطلب تو صرف من کو کنسنٹریٹ کرنے سے ہے کہ تمہارا من کی چنچلتا ہی دور ہو. کس طریقے سے تم کر سکتے ہو؟ میں بڑا چنچل من تھا، داتا نے مجھے تمبورا دے دیا. میرا من ماں چنچل تھا. چنچل تو ہونا تو میں نے کہا کہ میں 13 برس کی عمر میں شادی کی، 16 سال کی عمر میں گیس میں پھنسا تو چنچل نہیں ہونا تو کیا ہونا تھا؟ میری بدقسمتی تھی کہ میرا من چنچل تھا. تو داتا نے تمبورا دے دیا مجھے اور سر کرنا بتا دیا. 4 تالے کر دیا، رادھا سوامی رادھا سوامی. کان سے لگا لیتا، کان سے بیٹھا رہتا. اندر کہتے جو مرضی چاہے سنو. کبھی اسی آواز میں گھنٹہ سنتا، کبھی اسی آواز میں بین سنتا، کبھی اسی آواز میں کیا سنتا. تو گرو بہتر جانتا ہے کہ کسی کی پرکرتی کو اسٹڈی کر کے کیسے اس کا علاج کیا جائے. سوامی جی نے بار بار لکھا ہے اپنے سب عیبوں کو گرو کو بتاؤ. کہ اگر دنیا جو مانتی ہے گرو انترجامی ہے تو یہ کیوں لکھا انہوں نے؟ تاکہ گرو کو موقع ملے تم کو اسٹڈی کرنے کا کہ تمہارے من کے اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے، تاکہ اس کو وہ دور کرنے کی کا کوئی علاج تم کو بتا سکے. سمجھ کے میری بات کو میں نے کیا کہا؟ آگے پڑھو. پاپ پان پلرا بھائی صورت بھائی ڈاڑے جان دوسرا ڈار کے پورا کر آئے. کیا کر دیا کہنا پاپ پن دو پلے ترازو کے، اور سورج جو ہے یہ ڈنڈی ہے. ان کو برابر کرنے کے لیے گیان کا دسہرا ڈال. ان سنتوں نے بانیاں ایسی کہہ دی کہ کوئی پڑھوا سمجھ نہ سکے. پاپ اور پن کیا چیز ہے؟
تمہارے اپنے من کے خیالات ہی ہیں نا. تم ایک چیز کو پاپ سمجھتے ہو وہ تم کو پاپ کھا جائے گا, ایک چیز کو پن سمجھو تم کو پن کھا جائے گا. سمے کے مطابق پاپ پن بدلتے رہتے ہیں. ہمارے ہندوؤں میں پہلے زمانے میں جو راجا ہوتا تھا اس کو ایشور کا روپ سمجھتے تھے. یہ ہمارے شاستر کہتے ہیں. اور راجے کی عزت اور اس کا حکم ایسے مانا جا رہا ہے جیسے پرماتما کا حکم ہے. مگر اب کیا ہے, اب جو ہمارے راجے ہیں ان کے بت جلائے جاتے ہیں, ان کی بھوگوں پر جوتے مارے جاتے ہیں. اب اس کو یہ پسند کرتے ہیں, اس کو نہیں کرتے. تو پاپ پن جو سوال ہے یہ خیال کا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو جان کے دسہرے سے پورا کر. وہ جان کیا ہے مجھے نہیں پتا, کبیر کا کیا جان ہے, میں کیا جانوں. اگر کبیر ہوتا تو اسے پوچھتا کہ تو نے اتنی بانی رکھ دی ہے, کوئی عقل کی بات بھی کسی کو بتائی ہے یا کہ صرف منہ میں ہی ہٹ گیا گئے. گیان تم لوگوں سے ملا. گھر سے یہ یقین ہوا کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا. مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے اندر میں جو کچھ پھرنا پھرتا ہے یہ ہے نہیں, یہ صرف کلپنا ہے. کیونکہ یہ کلپنا ہے, اس بات میں اس میں پھنستا نہیں. پاپ اور پن کی کوئی ویلیو میرے پاس نہیں رہی. مگر میں مریادہ کو نہیں توڑتا. میں مریادہ کو نہیں توڑتا. میں جانتا ہوں پاپ پن کچھ نہیں, مگر میں مریادہ نہیں توڑتا. کیونکہ اگر میں مریادہ توڑ جاؤں آئندہ آنے والے بھی مریادہ توڑیں گے. کسی نے کہا ارجن کو مجھے کرم کام کی کوئی ضرورت نہیں, مگر میں اس کو پالن کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا پر پرشن ہو جائے. سمجھ گئے؟ تو میں تو گیان کو یہ سمجھا. میں تو آپ لوگوں کا اتنا احسان مند ہوں ستسنگیوں کا, جتنا شاید میں داتا دار کا بھی نہیں تھا. داتا دار کی دیا ہے, انہوں نے یہ کام اسی واسطے دیا تھا کہ جو کچھ میں چاہتا تھا مجھ کو مل جائے, سمجھ آ جائے, سچائی پتہ لگ جائے. پھر پتہ لگ گئی. آپ لوگ میرے سدگرو ہیں جنہوں نے اپنا تجربہ مجھے آگے بتایا. آگے کر سودا گھر کو چلے روکا دربانی. وہ کہتے ہیں یہ نام کا سودا کر کے مرنے لگے تو دربان نے روکا. دربان کا تھا من, ہمارا من. آگے لکھا دینے جے نام کا کہاں کا ویپاری. جب اندر جاتا ہے آدمی مرتے سمے تو من تو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا. وہ جو کچھ اس نے کیا ہوا اس کے سامنے آتا ہے. تو کیونکہ اس نے نج نام کو حاصل کیا ہوا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ سب کلپنا ہے, مایا ہے نہیں, یہ سمجھ میں آتی ہے. اس کو یہ گیان ہوا ہے. پھر کیا ہوتا ہے آگے پڑھ. پانی سے بانی بہے گر چھاپ دکھائی, اتنا سونے کا بھائی جم سی نوائی. سمجھے میری بات کو. جب مرنے لگتا ہے شکلیں سامنے آتی ہیں کیونکہ اس کو گیان ہوا ہے کہ یہ سب جو کچھ بھی میرے سامنے آ رہا ہے یہ ہے نہیں, یہ پاستا ہے. خواہ داتا دار کا روپ آیا, خواہ بابا ساون سنگھ کا آیا یا رام کا آیا یا اور پتر آیا یا کوئی بھی بات آیا جس نے ستسنگ سنا ہوا ہے, بات اس کی سمجھ میں آئی ہوئی ہے, تو ان روپوں کی طرف نہیں کھینچے گا. روپ آئیں گے اس کے سامنے, مگر وہ جانتا ہے کہ یہ کلپت ہے نہیں, وہ کھینچے گا نہیں.
نہیں سمجھ میں آتی ہے تو وہ کھچے گا نہیں. کیوں اس کو بتائے گا؟ وہ گرو نے اس کو یہ گیان دیا ہوا ہے. تو جب گرو کا گیان کے سامنے آئے گا وہ جو جگراج ہو رہا ہے وہ پیٹ دے کے بھاگ جائیں گے. کیا مطلب کہ وہ جو شکلیں ہمارے سامنے مرتے سمے آئیں گی نہیں سمجھ میں آتی ہے ان میں ہم پتہ نہیں دیں گے. یہ ہے اس کا مطلب جو میں نے سمجھا، مگر میں دعویٰ نہیں کرتا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہی ٹھیک ہے. سمجھ میں جو آیا میں نے بتا دیا. دوسرے دادا داد نے کہا تھا تیتی میں فقیر نے مانا بدل جائے گا، شیر چھوڑنے سے پہلے تعلیم بدل جائے. بابا ساون سنگھ کی چلنے میں گیا تھا، انہوں نے کہا تھا نربھے ہو کے کام کر جا، میں تیری پشت پناہ رہوں گا. دوسرے جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا اچھا ہے تو جو برا ہے تو وہ میں آپ کے چند کمرے میں پہن کر دیا. سب کو پیارا سوامی آرتی کر دو. تیری دیا کا بیڑے